فرقیاں دی گل کرو، سنی اللہ نو پاک مندے نے، وہابی اللہ نو پاک مندے نے، دیوبندی اللہ نو پاک مندے نے، شیعہ اللہ نو پاک مندے نے. جے مذہباں دی گل کرو، مسلمان اللہ نو پاک مندے نے، یہودی اللہ نو پاک مندے نے، سکھ اللہ نو پاک مندے نے، عیسائی اللہ نو پاک مندے نے. اوے اللہ دی پاکی وچ تے شک ہی کوئی نہیں. آج میں بھی سوچیا میں گھبرانا ادھر شہید ہو کے نہ جاویں، جنج دی نہ سبحان اللہ کیتی انج دی تقریر کر چھڑی. تینوں کیڑی لوڑ ہے سور لاؤن دی تے پٹ کے تقریر با پولا پولا جویں گزارا کر دے رہے تو بھی کریا. تھوڑی جی ڈلے کھولو تے تھوڑا واجب دے دیو. حضرات تیری اتار اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، او لوگو میں پاک ہاں. یا اللہ تیری پاکی تے شک کوئی نہیں، تیری پاکی تے کوئی جچا. رب نو سارے پاک مانگنے نے اتھوں تک جڑا سب تو وڈا پلیت ہے نا وہ بھی اللہ نو پاک مانگنا. وہ جڑا ابلیس ہے نا اللہ دی پاکی وچ اونوں بھی شک ہوئے. وہ جڑا سب تو گندا ہے سب تو پلیت ہے نا وہ بھی اللہ نو پاک مانگدا ہے. ہن سوال یہ ہے کہ رب دی پاکی تے او شریف والے او شک ہی کوئی نہیں تے جدوں شک کوئی نہیں رب اپنی پاکی بیان کیوں کردا پیا؟ حضرات سنو میں مثال دینا، میرے نبی پاک نے دین مثالہ دے سمجھایا. میرے حاجی صاحب نے چلو میرے کو آئے 9 روپیہ دار بھی دے کر میں انہوں نے نام لے لے. حاجی صاحب آئے نے میرے حضور نے دین مثالہ دے سمجھایا. خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے مثال دینا پہ میں بھی اسٹیج سے آ جاؤں تے حاجی صاحب یا کہوں یار میرا موبائل سے تھے موبائل کدھر گیا ہے تے میں کہا ایسا میں نہیں لیا. وہ آخر کے شاہ جی تو اڈے تے کسے شک کیتا ہے؟ آئے زندہ بندہ بولے یار. میں کہا جی ایسا میں موبائل نہیں لیا. وہ آخر گل کرما رہے ہو میں پڑے گل مالا پانا پیا استقبال پہ کرنے ہاں تو انہوں سرسی دے بانے پیا پڑھا کتاب سننے سید بادشاہ ہو عالم دین ہو تو اڈے تے شک کیتا ہے. میں پھر کہا صاحب میں موبائل نہیں لیا. وہ آخر کے شاہ صاحب وہ خدا دے بندے ہو سید بادشاہ ہو عالم دین ہو ساڑھے مہمان ہو تو اڈے تے شک ہی کوئی نہیں. مثال دیتے تو انہوں گل دی سمجھ آوے. رب نبی دی معراج دا تذکرہ شروع کر دو پہلے فرمانا سبحان اللہ آلہ تو میں پاکا. یا اللہ تیرے تے شک ہی کوئی نہیں، تیرے تے شک ہی کوئی نہیں. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے ہاں ہاں دنیا والے ہو میں رب العالمین سبحان اللہ میں رب پاکا. یا اللہ کس گل تو پاکے فرمایا دنیا والے ہو میں علیم بذات الصدور میں دلوں میں بھید جاننا میرے پتہ ہے ایک دور آئے گا اور شریف کی مسجد کے اندر میرے محبوب کے غلام منبر سے بیٹھ کے حضور دی معراج کا تذکرہ کریں گے. یہ کنڈی ہلدی رہی یہ پانی چلتا رہا یہ بسترا گرم رہا نبی لامکاد ہو کے واپس آ گیا کہ شاید ایسی ہو چلے کسی مرنے میں ایک گل ہوئے گی یہ زندگی بھی ہو سکتا ہے کنڈی ہلدی ہوئے پانی چلتا ہوئے بسترا گرم ہوئے نبی لامکاد ہو کے کبھی آ سکتے. رب فرماتا ہے میں دلوں دے بھید جاننا جیڑا اعتراض 2026 میں چلے گا انہا خاتمہ میں آج پیا کرنا سبحان اللہ اور لوگوں میں پاکا. یا اللہ کس چیز کو پاکے فرمایا میں عجز کو پاکا میں عاجز نہیں میں داتا ہوں میں نبی نے جا بھی سکنا آجے لے آ بھی سکنا. انشاءاللہ کبھی نہ بولنے جائے نہیں بولنے بھائی. سبحان اللہ. کئی بندے بالکل میرے کو ویکھی جا رہے ہیں میں ویکھ لے سارے اچھی تھان تو میں بھاشے میں سارے ویکھ لے تے بھائی جے تسی پھٹیاں تے بیٹھ کے چاہ چاہ کرو تھڑیاں تے بیٹھ کے روڑا پاؤ بیٹھ کے بیٹھ کے کھلی میرے تو کے پاتے کھائی کوئی نہیں. میرے قبلہ مفتی صاحب بیٹھے نے میرے بزرگ نے انہاں دے قدماں تے ہاتھ انہاں نوں پوچھو مسئلے دی گل دس لگا اس پر مرضی کر لیا میں کوئی ہر کسی بندے نہیں نکی کردا دل کردا کوئی مولوی ڈانگاں کرانی ہوندی انہاں مفتی صاحب قبلہ نوں پوچھو جی مسئلہ دسو سانوں. ہر پھرلو کھاتے دی زبان اتے میرے نبی دا ذکر نہیں ہوندا. ہر ایرا غیرہ تے نتھو خیرہ جڑا نا او دی زبان تے حضور دا ذکر نہیں ہوندا. وجہ پتہ کی ہے میرا تے تہاڈا رب بڑا باغیرت ہے بڑا باغیرت ہے بڑا باغیرت ہے. میرا رب ویندا اے زبان میرے یار دے ذکر دے قابل بھی ہے کہ نہیں. پاک زبان چنی ہوئی زبان برگزیدہ زبان سلیکٹڈ زبان یا سوکھے لفظ بولنا حلال کھانا والی زبان حضور دا ذکر کر دیا تے تہاڈی مہربانی یا تے سامنے بوی دا نہیں تے بیٹھ جائیے تو سبحان اللہ کبھی ہے ایڈا بھی بخل چنگا نہیں ہوندا. حضرت توجہ فرمانا رب فرماندا میں یہ شخص تو پاک ہاں میں عاجز نہیں میں قادر ہوں میں محبوب نوں لے جا بھی سکنا وا تے لے آ بھی سکنا. ہن
اہل سنت و جماعت دا دعویٰ بھی ہے حضور نو معراج کسے فرشتے نہیں کرائی، کسے نبی نہیں کرائی، کسے رسول پیغمبر نہیں کرائی، رب کرائی ہے کہ رب قادر کنڈی ہلدی ہوئے پانی چلتا ہوئے بستر گرم وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ رب بندہ میں اپنے محبوب نو سیر کروائی اور ایسے میں ایک عرض کرنا چاہنا اچھا جی ایک ہی ہو گیا رب سیر کروائیے، سوال پیدا ہوگا رب تے قادر وہ تے قدرتاں دا مالک تے شاناں دا مالک ہے، لے جا سکتا ہے، رب لے جا سکتا ہے، کیا میرے نبی وچ جان دی بھی طاقت ہے؟ اے دیکھو میرے والے اے میرے سامنے نوٹ ہے، اگر میں اے جواب دیا جے خدا دا واسطہ جی اے نوٹ نو میں پورا زور لاواں پوری طاقت لاواں اے مسجد دی چھت تے ستا ٹر جائے گا؟ سر نہ مارو منہ بولو جنہ تواڈے جڑا بہت طاقت مارو آ جائے ایتھے پاویں ساری رات ٹل لاندے رہیے نا اینو چھت تے سٹیے نے جانا کوئی نہیں۔ اگر مائک اتار کے میں مسجد کی چھت تے سٹا جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا۔ وجہ کی پیچھے ٹل تے پورا ہے، پیچھے ایدی واری بھی زور ہوئے اودی واری زور ہوئے ایدی واری بھی طاقت ہوئے اودی سبن بھائی پیچھے طاقت سیم ہے، اینو بھی میں سٹی ہے اینو بھی میں سٹی ہے، اے 50 واری سٹا نہیں جانا، اے پہلی بار ٹر جائے گا۔ وجہ یہ ہے وہ طاقت کے پیچھے اے ایدے اپنے وچ جان دی طاقت کوئی نہیں، ایدے وچ جان دی طاقت ہے۔ رب نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں اپنے بندے نو سیر کروائیے تے پھر صدقے جاواں اور رب تے قادر رب تے قدرتاں والے پر رب دی عطا دے نال میرے نبی نو رب نے طاقت دیتی ہے تے شان دیتی ہے، میرا نبی جا بھی سکتا ہے، میرا نبی جا بھی سکتا ہے رب دی عطا دے نال۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے محبوب نو شان عطا فرمائی ہے۔ آگے چلو اللہ فرماتا ہے اسرا میں سیر کروائی، کی کروائی ہے؟ سیر کرائی۔ میں اٹھ شریف نہیں ویکھیا، جدوں بھی ہونا سیدھا او فوارا چاہوگا ہونا اوتھوں سیدھا اندر ایتھے آئے ایتھوں گڈی بیٹھے سیدھا گھر، میں نہیں اٹھ شریف ویکھیا۔ مینوں بھائی صاحب آکھن شاہ جی رات ایتھے رہو تانوں صبح اٹھ شریف دی سیر کرواواں گے، ہن جدوں میں اٹھ شریف دی سیر کرنی ہے نا تے پھر اے نہیں ہونا بھائی صاحب نے گڈی کڈنی ہے تے 120 تے 50 رکھنی ہے نا، سیر ہوندی ہے ہولے ہولے، سیر ہوندی ہے ہولے ہولے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رنکے رنکے۔ کدی آکھنی جناب اے ساڈا فوارا چوک شاہ جی، کدی آکھنگے ساڈے شہر دا سٹیڈیم ہے، اے ساڈے شہر دی مرکزی عیدگاہ ہے، شاہ جی اے ساڈا موٹر وے دا انٹرچینج ہے، شاہ جی اے ساڈے تے زمیناں نے، اے مربے نے، اے ساڈے فلاں اے ساڈے فلاں۔ سیر ہوندی ہے ہولے ہولے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ۔ رب دے لوگو میں اپنے محبوب نو سیر کروائیے، سیر لامکانی کر کے سونا آ گیا ہے تے کنی دیر کنڈی ہلدی ہے پئی، کنڈی ہلدی ہے پئی پانی چلدا ہے پیا بسترا گرم ہے تے نبی سیر کر کے آ گیا ہے۔ میں کہ صدقے جاواں جس نبی دی سیر دی سپیڈ ہے، اگر وہ نبی اپنے اچ شریف دے کسی غلام تے کرم کمان واسطے جلدی آنا چاہے تے مڑ کی عالم ہوئے گا، پھر کی عالم ہوئے گا جدو سونا جلدی آنا چاہے۔ پھر آگے چلو اللہ فرماتا ہے بی عبدہی میں اپنے بندہ خاص نو سیر کروائیے۔ اگر بی عبدہی بھی جاواں تے پھر عبدیت کئی قسموں تو پھر لمبی گل ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے بندہ خاص نو سیر کروائیے۔ میں قبلہ مفتی صاحب دی خطاب دے 2 جملے لاگا انہاں دی اجازت دے نال کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندہ خاص نو سیر کروائیے۔ ایک کیڑا بندہ ہے جدو جناب موسیٰ طور تے گیا پانی کر کے ترلا لیا رب یارینی یا اللہ میں وکھنا ہے۔ اچھا اللہ نے کوئی اودچ نرمی نہیں رکھی، کوئی اودچ گنجائش نہیں رکھی، بڑا کہتا گائی نہیں لانگے لانتراری ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تیرے وچوں پاور نہیں، وہ کیپیسٹی نہیں، وہ طاقت نہیں کہ تو جلوہ خداوندی نہیں دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ لاڈلا نبی یا اللہ میں وکھنا ہے، مارو سیر یا اللہ میں وکھنا، فرما موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ میں وکھنا نہیں دیکھ سکتا۔ جدو اشرار کیتا نا اچھا فرما موسیٰ جی مولا ویکھنا ہی جی مولا، فرما اینج نہیں یا اللہ کی وے، فرما تو تور وال وے، تو تور وال وے تے میں خدا جیڑا میرے حسن و جمال تے میری قدرت تے کروڑاں پردے دے انہاں پردے وچوں ایک پردہ چک کے اپنے حسن و جمال دا ایک لشکارا ایک عکس ایک ریفلیکس
تو پہاڑ نو ویکھ گیا مڑ مینوں ویکھ رہا ہے ہن چنگیاں ماواں دے چنگے پتروں دا تانوں کر کے وکھائیے ادھر تو ذرا میرے وال حضرت موسیٰ علیہ نبی نا این کر کے تور ور ویندے پے رب نے اپنی قدرت دے کروڑاں پردے جو دی شان دلائے کے اپنے حسن و جمال تو ایک پردہ اٹھایا اپنے حسن و جمال دا ایک ریفلیکشن ایک عکس اے میں تہاڈے ول فیس ٹو فیس وینا پیا تسی مینوں فیس ٹو فیس ویندے ہو پے اے تسی میرے ول میں تہاڈے ول ڈائریکٹ وینا پیا ڈائریکٹ نہیں اپنے حسن دا ایک پرتاؤ ایک عکس ایک ریفلیکشن پہاڑ تے پایا ہن قرآن کی آندا ہے موسیٰ بے ہوش ہو گیا تو پہاڑ سرما بن گیا پہاڑ بولو پہاڑ اچھا پہاڑ جل گیا ایتھے میں عرض کرنا چاہنا پہاڑ جل گیا موسیٰ جلے نہیں او جلوہ جدو پہاڑ تے پیا نا قرآن کے الفاظ نے کہ پہاڑ جل گیا موسیٰ جلے بولو یار موسیٰ جلے نہیں کیوں او اللہ دے حسن دا ایک پرتاؤ پہاڑ دے اوتے پیا او تجلی پہاڑ تے پئی پہاڑ جلے ہے موسیٰ نہیں جلے بھائی جلنے میں جے کوئی اگ ہوئے تے پھر اگ کے پاویں کپڑا ہوئے تے پاویں لکڑی ہوئے انہیں تے دوڑ ساڑ لینا لیکن او حسن دا تجلی جڑی ہے نا انہیں پہاڑ نو چلایا موسیٰ نو بے ہوش کیتا اے جڑا بے ہوش تسی سمجھ دے لو پہ او بے ہوش نہیں ایک بندہ بے ہوش ہونا ایک بندہ مدہوش ہونا نہیں سمجھا سکیا تھا میں ایک بندہ بے ہوش ہو جانا ایک بندہ مدہوش ہو جانا بے ہوشی اور مدہوشی میں بہت فرق ہے بلکہ آؤ ذرا قرآن تمہیں مدد لے رہی ہے جس وقت حضرت یوسف جناب زلیخا ویکھیا نا یوسف نو او بی بیاں مثل اللہ ایڈوے کیڈے وڈے گھر دی ہو کے تے عاشق غلام تے ہو گئی ہے انہاں کہ چلیو تانوں پتہ ہی نہیں میں کینوں ویکھیا ہے ہویا کہ مختصر سورۃ یوسف پڑھو ساری بڑے بڑے گھراں دی بیبییاں لے کے بھائیاں قرآن دی تفسیراں دی سیب تے چھریاں پڑھائیاں ادھر ویکھو میرے وال حضرت یوسف نو جناب زلیخا کر دی نے کہ اے پیارے یوسف تسی اس کمرے وچ نا اس کمرے تساں رہنا ہے جدوں میں تانوں عرض کراں نا تساں بس نہ کسی نو بلانا ہے نہ کسی وال ویکھنا ہے ادھروں نکل کے ادھر ٹر جانا ہے ٹھیک ہے جی لو جی بیبیاں بہ گئیاں سیب پھڑ لے چھریاں پھڑ لی انہیں کہا کھاؤ نہیں انہیں سیب کٹنے شروع کر چھڑے زلیخا دیا نے جناب آ جاؤ ادھروں حضرت یوسف نکلے جدو سامنے حسن یوسف آیا نا لوگوں جدو حسن یوسف آیا انہیں بیبیاں این کر کے جناب یوسف نے دیا پہیاں چھریاں چل دیا نے پہیاں او سیباں دی تھان تے انگلیاں کٹی دیا نے پہیاں خون وگدا پیا جسم کٹیا جا رہے ہیں او جلدیاں نہیں پہیاں انہاں دے سامنے حسن یوسف ہے او بیبیاں اینا مدہوش ہو گئیاں جناب یوسف دے حسن وچ محب تے مستغرب ہو گئیاں او چھریاں نال سیب نو کٹ دی نے پئیاں تے نالے قرآن کی آندا ہے او قسماں چک دیاں نے اے بشر نہیں اے فرشتہ بھی کلا نہیں ملک کریم کوئی بڑا ہی عزت والا فرشتہ ہے بڑا ہی عزت والا فرشتہ ہے اور جناب یوسف سامنے جنہ دے حسن یوسف ہوئے تے اوتھے چھریاں چل دیاں نے پئیاں انہاں دا فروٹ دی جگہ تے ہاتھ کٹے جا رہے لیکن مدہوشی دا عالم ہے کہ او اپنے ہاتھ پہ کٹ دیے رہے اور ادھر تے حسن یوسف ہے جڑا موسیٰ نے ویکھیا وہ خالق یوسف دا تجلی ویکھیا یوسف دی تجلی نو ویکھے ہے او جناب موسیٰ اچھا جس وقت بے ہوشی جو مدہوشی جو باہر آئے نا فرما موسیٰ تنو آنکھ ایسے نہیں ویکھ سکتا آؤ میرے نبی دو غلاموں میں اپنے قبلہ مفتی صاحب دی موجودگی دا فائدہ اٹھاندے ہویا اس موضوع کو کلوز بھی کرتا جب ایک بات عرض کرنا چاہنا جبریل امین ایک دن حضور دے کول آئے حضور بیٹھے سن صحابہ دا مجمع سی توجہ فرمانا جبریل امین آئے سورج پوری آب و تاب نے چمک رہا سی پیا پوری روشنی لے لگا یکدم کھوپ اندھیرا ہو گیا اور تھوڑی دیر اندھیرا رہا اگلے ہی لمحے وہ اندھیرا پھر ختم ہویا سورج روشنی زمین تے آئی نال ہی جبریل ابھی حضور دے کول آ گیا السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم آؤ بھائی جبریل اے جبریل جڑا یکدم اندھیرا ہو گیا ہے یہ کس وجہ تو ہوا ہے سنو ذرا
جبریل آندے نے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے کول آ رہا سا تے میں اپنے پر کھول کے اڑدا لگا ہوندا سا حضور میرا ایک پر سورج دے اگے آ گیا سی ہائے ہائے جبریل آندے نے یا رسول اللہ میرا ایک پر سورج دے اگے آ گیا سی اور میرا پر جدو سورج دے اگے آیا نا او دیاں کرنا زمین تے نہیں آئی او دی روشنی زمین تے نہیں آئی تے جدو میں تہاڈے کول آ گیا ڈیفینیٹلی میرا پر ہٹیا ہے روشنی پھر ہو گئی ہے حضور نے فرمایا جبریل یہ تیرا پر سورج اگے آیا ہے تا روشنی ختم ہوئی ہے عرض کی تھی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل کنے پر کھول کے اڑدا سا پیا آخیا اللہ جی پالو 2 پر فرمایا تیرے ٹوٹل پر کنے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ 600 حضور نے فرمایا تیرے ٹوٹل پر کنے نے آخیا یا رسول اللہ 600 فرمایا 2 کیوں باقی 598 پر حضور بند ہوندے نے وہ نہیں کھولدا فرمایا وجہ کی ہے سنو میرے مصطفیٰ دے غلاموں کاش میں جملہ تمہیں سمجھانے میں کامیاب ہو جا حضور نے کول جبریل بیٹھے نے فرمایا جبریل 598 پر کیوں نہیں کھولدا 2 پر کھول کے کیوں اڑ لے جبریل تیری حقیقت کی ہے تیری حقیقت کی ہے 26,000 مرتبہ تمہیں کھول آئے لیکن میں پوچھنا چاہنا کہ تیری حقیقت کی ہے جو نبی پاک نے فرمایا تیری حقیقت کی ہے جبریل پتہ کیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تھا مناسب نہیں اے جگہ مناسب نہیں کدی آؤ نہ ساڑھے ملے حضور جے میری حقیقت پوچھ نہیں دینا پھر اے جگہ مناسب نہیں اے تھا تیری مناسب نہیں کدی آؤ نہ ساڑھے محلے نبی دو غلاموں میں ایتھے پھر مثال دینا چاہنا تھا کہ تو اس بات کا پورا مزہ لے سکو اے اگلے دن دبئی وچ ایئر شو ہے وہ ساڑھے گوانڈیاں دا تیارہ دے چڑھو تو پہلے تھلے جا پہ آنا ساڑھا ایئر فورس دا تیارہ انہیں جدو اڑے آنا تو سب ویکھیا بڑے بڑے ملکان دے جنابی وزیر مشیر منسٹر بیٹھے تھے سارے جدو ایئر فورس دا تیارہ اڑے آنا انہیں جناب پورے اپنے کرتب وکھائے رہے پورا کمال وکھایا ہے کبھی وہ زمین نہ لگتا ہے کبھی سجے کبھی کھبے کبھی الٹا کبھی سیدھا پورے انہیں اپنے جوہر وہے نے صلاحیت وکھائی ہے لیکن جننے لوگ سر بیٹھے وہ تماشائی واہ بھائی واہ کیا بات ہے بہت اچھے پاکستان زندہ باد بھائی بہت کمال ہو گیا ہے اس جہاز نے اس ایئر فورس نے تیارے اپنا پورا چوپر وکھایا اگر وہی تیارہ ایتھے گلی میں چلانا ہوئے تو لس جائے گا وہ بولو تو صحیح یار نہیں کیوں جگہ مناسب نہیں ایک جگہ مناسب نہیں انہوں اپنے سارے ان جوہر صلاحیت دے بہان واسطے انہوں اس مناسب دے معقول جگہ دے جانا پڑے گا لوگوں دنیا والے ہو حضور نے فرمایا جبریل 26,000 مرتبہ تمہیں کول آئے 26,000 مرتبہ آئے یہ 600 پرا دا مالک ہے جبریل تیری حقیقت کی ہے حضرت یا رسول اللہ ایک جگہ مناسب نہیں کبھی آؤ نہ ساڑھے غریب خانے آؤ نہ کبھی میرے غریب خانے میرا آج کی رات حضور گئے جدو حضور سدرت مقام سے گئے نا میرے نبی نو گل یاد ہے فرماؤ جبریل وہ پتہ ہی وہ تو گل میں نو کیتی سی کہ میری شان تے میری حقیقت ویکھنی ہے تے کدی ساڈے محلے آؤ فرمایا جبریل ہن بولنا او لوکو دنیا والے ہو نبی دے غلامو علماء دی صحبت وچ بیٹھن والے ہو میرے نبی دے غلامو جدو جبریل نے 600 پراں نو کھولیا نا جدا ایک پر کھلے ایک پر کھلے تو سورج کی کرن زمین نہیں ہوندی اور 600 پرا دا مالک جبریل جدو سدرت مقام تے حضور نے اپنی ساری وہ کمال وکھا رہے حضور نے ویکھیا وہ جبریل حضور کے سامنے وجہ کی کیفیت ہے پوری پنجابی چ کہہ لو وہ گھومن کے نہیں لے کے اپنے پر وکھا کھول کے جبریل اپنی صلاحیت ہی جو وکھا رہے حضور نے ویکھیا کیا بات ہے سبحان اللہ بھائی بہت اچھے بھائی جبریل پیار ہو گئے جدو میرے مصطفیٰ نے دعوت دی نا اور جدو حضور سدرت جبریل نو چھوڑ کے لا مقام راہی بننے لگے جبریل نبی دے قدموں تے حضرت کہندے نے یا رسول اللہ کملی والیا مدینے دے تاجدارا میں 26,000 مرتبہ تواڈے کول آیا بشرا دے وچ آیا حضور تسی مینوں میری حقیقت پوچھیے اج تسی سدرت میں وا تے تسی ہاں تسی دسو تواڈی حقیقت کی ہے جبریل آتے نے یا رسول اللہ سدرت میں تے تسی ہاں ہن دسو تواڈی حقیقت کی ہے تے پتہ میرے سونے نے کی فرمایا جبریل یہ جگہ مناسب نہیں جبریل یہ جگہ مناسب نہیں یہ جگہ مقبول نہیں آخر یا رسول اللہ حکم کی ہے فرمایا کبھی آنا ساڑھے مل ہے
یار ساڈے محلے تینوں وکھاواں مصطفیٰ اپنے دیس میں جا کے مصطفیٰ دی شان کی ہے اس موقع تے جبریل آندے اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزہ پرم یا رسول اللہ اے تے مڑ نام کھانا نہیں گل ہے اے تے میری حد ہے وار برابر اگے جاواں وار برابر اگر اگے گیا رب دے انوار و تجلیات میرے 600 پرانو چلا کے رات کر دے گی جتھے نوریاں دا سرداران دا سونے میری حد آ گئی جتھے نوریاں دا سرداران دا سونے میری حد آ گئی ہے جے میرا نبی نور نہیں پڑھ کے کون گیا ہے میرا دل کرتا تھا میں ایک شیر پڑھا تے میری چھٹی اس میں پیا دی برانے دل پیے ویک کے پڑھی تنوں کنے نو پڑھنا پیڑا ہی لوگ جی ذرا جی دلے دلے شریف ذرا والیم کھولو ذرا ڈریس کھولو ذرا سور لائیے ذرا میرے نبی نے ملا مدر توجہ فرمائیو جبریل امین حضور دی بارگاہ کے آئے چھو ادگی دی یا سیدی یا رسول اللہ اے ودو حالے چہرے والے واللیل دیا ظلفہ والے آمیم دیا کڑنا والے یاسین دے سریوں دے لڑیاں والے ید اللہ دے ہتھا والے وجہ اللہ دے چہرے والے یہ کمری والے مازار دے تاجر والے سونے مدینے دے تاجدارا حضور نے فرمایا جبریل جب میری شان دیکھ لیو میری حقیقت دیکھ لیو تے کدی آنا اس محلے یا رسول اللہ ایک کس محلے دی گل پہ کر دیو اسی سنی یا رسول اللہ کہنے والے پھر ای ہوئی اعلان کرا کہ من اللہ دیس ہے میرے نبی دا بلے کھول یار من اللہ دیس ہے میرے نبی دا دو باری میں پڑھی اور میری طبیعت کی اجازت دیوے دوسری میرے نام مل کے بولو من اللہ دیس ہے میرے نبی دا من اللہ دیس ہے میرے نبی دا رسولی ایک محلہ ہے نبی دا رسولی ایک محلہ ہے نبی دا رسولی ایک محلہ ہے نبی میرے نبی نے فرمایا اے جبریل مصطفیٰ بھی حقیقت کچھ نہیں ہو آنا پھر سارے علاقے الگی میں یا رسول اللہ وار برابر بھی اگے نہیں جا سکتا میرے نبی نے فرمایا اے جبریل و میرا یاد کر جدو میرے جدی امجد جدو میرے دادا جان ابراہیم نے نمرود میں اگ میں چھوٹیا سی جب تو دوڑ کے میرے دادے کو لا گیا ایک ابراہیم یہ کوئی حاجت ہے میں دسو میں اتھے جانا وہاں جتھے کوئی نبی نہیں جانا جتھے کوئی رسول نہیں جانا جتھے کوئی پیغمبر نہیں جانا جتھے کوئی فرشتہ نہیں جانا کہ جبریل میرے دادے آکھیا سی جبریل مینوں تیرے نال کوئی حاجت نہیں میرا خدا موجود ہے میرے نبی تو غلام ہو معراج دی رات سدرہ دی مقام پہ میرے نبی نے فرمایا اے جبریل آج سن لے میں اوتھے چلا وہاں جتھے تو ہی نہیں جا سکتا جبریل میں اوتھے چلنا جتھے تو ہی نہیں جا سکتا جے کچھ تیری حاجت ہے تے دس یہ تو موضوع ہی ہو رہے سونے ہو جبریل جے کچھ تیری حاجت ہے تے دس ایک تکو کنٹرول بھائی جبریل نے سونے میری ہے وے مارو مارو سیر مارو ماشاءاللہ تو تو سیر مارو تو لگے جاندے جدو دیوے دا پنجے نا تھوڑا تیل بہت اولی 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 لگا جاتا ہے تہاڈا صاف ہو گیا ہو ہونے ہونا چوتھا دیہاڑا تھک گیا ہو چلو میں اگوں جے کدی موقع ملا تو بھائی شاہ صاحب مینوں پہلے دوجے دن چ رکھ لیا کرو چوتھے والے دن بھائی نال امتحان ہی اللہ ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ جی گل مکائی ذرا میرے قبلہ مفتی صاحب نے کہ کلام اعلی حضرت پڑھے ہے انہاں اپنے انداز وچ میرے دل دے اندر سکون ہوندا سی پیا میں وہی کلام سر نال پڑھنا تو میں ضرور پڑھنا ہے وہ میں ضرور پڑھنا ہے تے گل مکان لگا میں حضرت علی وقار میرے نبی نے فرمایا جبریل کو تیری عادت ہے تو دس حضرت حضور میری ہے نہیں فرمایا کیڑی ہن سنو اے لوگو
نبی دی بارگاہ وچ معراج دی رات جبریل آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان تے چلے ہو رب کولوں اس گل دی اجازت لے آویا جے کل جدوں قیامت دا دن ہوئے نا میدان محشر بپا ہوئے نبی نفسی نفسی پکار دے ہون پل صراط وال تو بریک تلوار تو تیز جہنم دے شعلے بلند ہوندے ہون تے یا رسول اللہ اج رب کولوں اجازت لے کے آویا جے اس میدان محشر وچ اس پل صراط دے اوتے میں اپنے پراں نوں وچھا کے بیٹھ جا تہاڈی امت میرے پراں تو لنਘ کے جنت وچ جائے سبحان اللہ تہاڈی امت میرے پراں تو لنਘ کے جنت جائے یا رسول اللہ پر میرے ہون قدم تہاڈی امت دے ہون ویکھو وہ نوریاں دے سردار دی حسرت ویکھو تے ابو نبی دی امت دی سبحان اللہ ویکھو وہ سہیل احمد آندا کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے وہ نوریاں دا سردار کتنی بڑی حسرت کردا پیا سونیا قدم تہاڈی امت دی ہون تے پر میرے ہون تے تہاڈی امت میرے پراں تو لنਘ کے جنت جائے یہ نوریاں دا سردار حسرت کردا پیا میرے اللہ حضرت علی البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یا سیدی یا رسول اللہ جبریل دے دل دی حسرت ہے انہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو یا رسول اللہ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو لو بھائی سنو ذرا آخری بات کریے پھر بات ختم کریے ذرا آخری بھی کر نہیں کریں دئیے ذرا مسکرا کے بولو اور آخری دا مطلب آخری وہ نعت خانہ صاحب نہیں آخری شعر کہہ کے 12 شعر بھی جوڑ پڑ جائے آخری اور آخری سنو حضرات کی وقار میں عرض پہ کرتا سر او 600 پرہ دا مالک جبریل جدو معراج دی رات حضور دے بوئے تے گیا نبی دے قدموں لمبی بات ہے حضور دے قدموں کو سجدہ یا جبریل قبل قدم بھئی جبریل چومنا میرے محبوب دے قدموں اور نوریاں دا سردار حضور دے قدم چوم کے حضور نے چشمان رحمت کھولی آؤ جبریل کدھر آئے ہو عرض کیتی یا رسول اللہ کلا نہیں آیا 70,000 فرشتہ دروازے کھلوتا ہے میکائیل اسرافیل اسرائیل براق کھڑے رہے یا رسول اللہ جی رب تو اللہ مکان تے بلا رہے حضور آج رب لا مکان تے بلا رہے ہیں میں صدقے جاؤں جدو حضور پیدا ہوئے فرمایا جبریل میرا خدا منو بلا رہے میں وہ بندہ ہوں میرا مالک خالق رازق رب جبریل میں پہلے غسل کرنا ہے پھر اپنے اللہ دی بارگاہ حاضر ہونا ہے آج دیکھو نا تسا کسی ایم پی اے کو جانا ہوئے کسی ایم این اے کو جانا ہوئے کہ تھانے ایس ایچ او کو جا کے ملنا ہوئے کہ رات میں ساڑھے بزرگ بچیاں بہنوں نے دیکھا پتر سویرے میرا کو سوٹ استری کر چھڑے جے بیٹا جتی نو ذرا پالش کر لے میری پاگ نو مایا لگی ہے سویرے میں ذرا میٹنگ تے جانا ہے ایس ایچ او کو جانا ہے ایم پی اے کو جانا ہے تو میں کسی دنیا دار کو جانا ہوئے تے تیاریاں کرنے ہیں جبریل آندے نے یا رسول اللہ رب بلا رہے ہیں حضور رب اللہ مکان فرما جبریل میں پہلے غسل کر رہے ہیں رب العالمین فرما جبریل عرض کی تھی جی رب جلیل فرما فوراً جنت جو 2 کوثر دیا سراخی میرے مصطفیٰ نو پیش کرو لو بھائی میرے والے خدا تو ایتھے پانی پیا تو کرو وہاں ذرا اے میں کھوج ذرا تانوں کر کے وکھا اے تو کہ میرے کو سوکھا کو نہیں ہونا سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ نہ آوے تے رضا کرنا تو سبحان اللہ کہے ہے ادھر تو کو ذرا 2 سراخیاں جبریل امین حضور نو پانی دے پیش کیتیاں چنگیاں ماما دے چنگے پترو جڑے بے وقوف آکسفورڈ ڈویژن نوں ویکھن دیو تسی باقی میرے ول دیکھو ذرا او حضور دے غلامو جدوں بندہ شاور لیندا تسی نہ ہو میں نہ کو مولوی کو پیر کو مفتی کو علامہ فہما شاور کھولی دے پانی پیندا سر چ پانی پیندا چہرے تے پانی ہوندا کندھیاں تے
پانی ہوندا سینے تے بندہ موٹا ہوئے تے او حساب نال پتلا ہوئے تے او حساب نال انج پانی جسم دے نال ٹچ کردا مس کردا اینا پیراں ول جا کے او واش روم دے فرش تے پانی ہوندا ہے کسے چھپڑ کسے گٹر کسے نالی وچ او ساڈے میرے تواڈے غسل دا پانی چلا جاندا ہے اے میں گل ٹھیک آکھی چلو پھر سن لو میں پھر جملہ بولنا چاہنا تسی نہ ہو میں نہ ہاں کو مولوی صاحب کو مفتی صاحب کو پیر صاحب نہ شاور کھولیا پانی سر تے پانی چہرے تے پانی کندیاں تے پانی سینے تے پانی کمر تے انج اپنے جسم دے نال پانی مس کردا قدماں والا کے واش روم دے فرش کسے چھپڑ کسے گٹر کسے نالی وچ ایویں عالم میرے تے تیرے غسل دا میں صدقے جاواں حضور نے فرمایا جبریل میں غسل کرنا ہے رب العالمین نے حکم دے نال 2 سوراخیاں کوثر دے پانی دیاں جبریل نے مصطفیٰ کو پیش کیتیاں ہن ذرا دیکھنا میرے وال جس واسطے پانی دی بوتل پھڑی ہے حضور نے کوثر دا پانی اپنے سر مبارک تے پایا وہ پانی کوثر دا حضور دے سر مبارک تے وہ کوثر دا پانی حضور دے چہرے تے وہ کوثر دا پانی حضور دے کندھیاں تے وہ کوثر دا پانی حضور دے علم نشرہ سینے تے انج نبی دے قدماں دے نبی دے جسم دے نال پانی ٹچ کردا مس کردا قدمہ پاک نال ہے کوئی مولوی ہے کوئی مفتی ہے کوئی پیر جڑا کہ جی نبی دے غسل دا پانی کسے چھپڑ کسے گٹر کسے نالی وچ چلا گیا نا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکدا شاہ جی تسی جوش وچ آئے ہو جے نبی دا پانی غسل دا کسے چھپڑ کسے گٹر کسے نالی وچ نہیں گیا پھر گیا کدھر نہیں گیا ہے کہ اسی بھی نہ ایسا نہیں ہو سکتا پھر کدھر گیا ہے میں کہا جی میری جڑی یہ کم علمی میرے سامنے آ گئی میری حیثیت نہیں میری اوقات نہیں کہ میں تمہیں دس سکتا کہ وہ پانی کدھر گیا ہاں بریلی دے بادشاہ دے قدم چوم لینے اللہ حضرت دی زبان ترجمہ میرے کنہ مفتی صاحب نے وہ یقیناً پہلے پڑھے نے خوبصورت انداز وچ میں بھی اپنے انداز میں پڑھنا چاہنا شاہ جی پھر گیا ہوئے میں کہ میرے اللہ حضرت عظیم البرکت مجددی دین و ملت آپ دی بارگاہ جانے اے پیارے میرا اللہ حضرت میرے نبی نے غسل فرمایا کہ وہ پانی میرے نبی نے سر مبارک دے پانی حضور دے چہرے میں دو ہاتھ دے پانی حضور دے کندھیاں دے پانی نبی دے علم نشرہ دے سینے دے پانی نبی دے جسم پاک نال چھلک دے پیا تے تاجدار بریلی کی میں فرما دے ایک دنیا والے میں دسنا پانی کدھر گیا ہے جی میرے اللہ حضرت تے بریلی دا بادشاہ کی میں فرما دے وہی تو اب تک چلت رہا ہے وہی تو جو پر ٹپک رہا ہے بات ختم پدری ختم شیر ختم بڑے لکھے بندے واسے کرنا چاہوں تاجدار بریلی کی میں فرما دے وہی تو اب تک چلت رہا ہے وہی تو اب تک چلت رہا ہے وہی تو جو پر ٹپک رہا ہے وہی تو جو پر ٹپک رہا ہے شاید تسی گھر پہ کر دے سو نبی دی غسل دا پانی پھر گیا کدھر تاجدار بریلی کی پہ فرما دے آپ کی پہ فرما دے اور دنیا والی ہو وہی تو اب تک ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں میں بھر لیے تھے کٹورے تاروں میں بھر لیے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں میں بھر لیے تھے حضور نے غسل فرمایا ادھر دکھر میرے وال پھر میرا نبی غسل کے بعد حضور وضو فرما رہے ہیں کیونکہ مسجد اقصی میں نبیانو جماعت بھی کرانی ہے حضور وضو فرما رہے ہیں اس کوثر دے پانی میرے نبی نے وضو فرمایا وہ پانی نبی نے قدمہ پاکانو وضو کر دیا قدمہ پاکانو میرے نبی نے دھوتا جنہوں قدمہ پاکانو دھو لیا بریلی کا بادشاہ کی پیا فرما دے ایک دنیا والیو جنہوں نبی نے غسل بھی کر لیا وضو بھی فرما لیا کچھ پانی بچ گیا شاہ جیوں پانی کدھر گیا
میں کہا چم پھر بلندی دے بادشاہ دے قدم رو اے پیارے اللہ حضرت جڑا پانی نبی دے غسل دے وضو دے بعد بچ گیا ہے، جڑا پانی حضور دیے تلیاں نو تھوڑ تو بعد بھی بچ گیا ہے، وہ پانی کدھر گیا ہے؟ تو اللہ حضرت کی پر فرمانے بچا جو ان کے بچا جو ان کے بچا جو ان کے تلووں کا دھوبر بچا جو ان کے تلووں کا دھوبر بنا وہ جنت کا رنگ و روغن بچا جو ان کے تلووں کا دھوبر بنا وہ جنت کا رنگ و روغن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہ کی پائی اترل جنہوں نے دولہ کی پائی اترل وہ پھول گلزار نور کے تھے اے دنیا والیوں پہلے تھے ختم نہیں ہوئی میرا نبی غسل فرمایا میرا نبی لامکان دولہ بڑھ کے پڑھ پھپ کی جنہوں حضور پاک تشریف لے آئے دروازے پہ 70,000 فرشتہ جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل براق بھی کھڑے ہاتھ بن کے کھڑے رہے جنہوں میرے حضور باہر آئے رہے او دنیا والے ہو اے جبریل جنہا پہلا نبی نو کئی ہزار مرتبہ میں چکی آئے کئی ہزار مرتبہ میں چکی آئے اللہ حضرت کی فرما دے رہے اے دنیا والے ہو جنہوں میرا نبی پڑھ پھپ کے باہر تشریف لے آئے رہے اے جن نبی نے دروازہ کھولیا لامکان دے دوری دا حسن ویکھیا ہے کہ سارے فرشتے نبی نو ویکھن تو بعد ترجمان حال کیا ہے خدا ہی دے صبر خدا ہی دے صبر خدا ہی دے صبر 70,000 فرشتہ جنہوں حضور نو بے نقابوں بے حجاب پہ ویندے تے ترجمان حال بریلی دی بادشاہ دی زبان میں اے ہوئے اگلے خدا ہی دے صبر خدا ہی دے صبر جان پرغم خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ اے پیارے احمد رضا کس عالم دیگر پہ کر دیو جب بریلی دا بادشاہ بولیا جبل کو چھرمٹ میں لے کے قدسی جناب کا دھولا بنا رہے جبل کو چھرمٹ میں لے کے قدسی جناب کا دھولا بنا رہے تھے جناب کا دھولا بنا رہے تھے جو قبلہ جناب مفتی صاحب شیر پڑھے جنہوں میرا نبی بن سور کے سدرت جناب مسجد سمجھ گیا وہ تھے جناب موسیٰ نبی نے پیچھے نماز پڑھی حضور اسمان ور گئے نے 6ویں اسمان کے پھر جناب موسیٰ جدو حضور کا استقبال کر لیا حضور موسیٰ نے مجھے ملاقات کری موسیٰ نے 6ویں اسمان کے چھوڑ کے جدو میرا نبی اکے بابا ہی بڑھ گیا پھر بریلی کا بادشاہ بولیا جناب موسیٰ اسمانہ وال چہرہ اٹھا کے دیا میں تبارک اللہ تبارک اللہ ساڑھی پنجابی کرنے مرضی ہے نا جناب ہسی مڑ کی کر سکنے ہیں تبارک اللہ شان تیری تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوشے ساتھی والی کیوں کہیں تو وہ جوشے لنگرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تقاضے وصال کے تھے حضور تشریف لے جا رہے تھے میرا نبی چڑھتا جا رہے ہیں حضور چڑھتے جا رہے تھے
جاندی میرے نبی دو غلاموں نے توجہ فرمائیو جناب موسیٰ نے جو حضور نے ملاقات فرمائی چھویں آسمان تے ملاقات کر کے حضور چلے گئے نے تے جناب موسیٰ جناب علیہ السلام ول بلند کر کے بولنے یا رب العالمین تبارک اللہ شان تیری تجھی گزبا اے بے نیازی تجھی گزبا اے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وشال کے تھے اے دنیا والی ادھر توجہ فرمائیو بس کل ختم کرنا چاہنا حضور جا رہے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں کئی منازل کئی پردے کئی حجاب میں طے کرتا جانا چڑھتا جانا چڑھتا جانا چڑھتا جانا پھر بریلی دا بادشاہ بولیا آپ کی پہ فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملوے اسی سے اس کی طرف گئے اے دنیا والیوں پھر حضور جدو چڑھتے جائے سمتنا فتد اللہ فتانتا پتاؤں سیدی اوودنا دیا بلندیا تیرے کے میرے حضور نے جدو دے فرمائیا دے پھر بریلی دا بادشاہ کی فرما دے جدو حضور فرما دے اے صحابہ جدو میں مناظر تہ کر دا جانا کتنی قدم اٹھانا کئی کئی مرتبہ جائے آواز ہوں گی ادنو مننی ادنو مننی ادنو مننی یا محمد ادنو مننی یا احمد ادنو مننی یا خیر البریہ یہ کمرے والیا میرے اور قریبا نبی فرما دے جدو میں چڑھتا جانا منزلت دے کرتا جانا یہ تھی بریلی دا بادشاہ بولیا حجاب اٹھنے میں آئے حجاب اٹھنے میں جیڑا قیمہ علی مفتی صاحب بیان فرما رہا ہے حجاب اٹھنے میں بلکہ آؤ جاؤ اے تم کر کے بخواں تاکہ میں خود بھی پورا سور لواں ادھر تو کمر والا میرے نبی فرمان دے میں آواز ہوں دی ادنو منی یا محمد ادنو منی یا احمد ادنو منی یا خیر البریہ سونیا میرے قریبا حضور فرما دے جدو قریب ہوں جانا پھر بریلی دا بادشاہ اس ویلے دی منظر کشی کر دے پیا آپ کی پہ فرما دے حجاب اٹھنے میں گونگے مگر معافی ہے وہ دا شریف ذرے جدی زبان ٹھیک ہے نا سبحان اللہ بولے حجاب اٹھنے میں تکو مرول آخر بات ختم تری ختم شیر ختم حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ایک اٹھنا حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے یا رسول اللہ اوتھے کیفیت کی ہے بریلی دا بادشاہ کی فرمان دے پیا حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گڑی تھی آئے ہائے عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے آئے میرے حضور دے غلاموں میری سرکار جدو لامکان تے خدا نال ملاقات فرمائی حضور فرمانے رأیت ربی فی احسن سورہ صحابہ میں ویکھیا میرا اللہ بڑا ہی سونا رأیت علماء میرے بزرگ تشریف فرماتے رأیت دا مطلب یہ ہے اینا اکھاں دے نال سر دیاں اکھاں نال حضور فرماتے میں ویکھیا
رأیت ربی فی احسن صورہ، میں رب نو سونی صورت وچ ویکھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. سونی صورت وچ. صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کیڈا کچھ سونا؟ فرمایا بڑا سونا. یا رسول اللہ کتنا کو تھوڑا جا بیان فرما، بہت سونا. صحابہ بھی لاڈ لے، حضور رب دا حسن بیان کرو نا جی. میرے نبی دا دریائے رحمت جوش چاہ کے فرما کی پوچھ دیو پہ حضور پوچھ رہے میں رب کڈا کو سونا. فرمایا سنو صحابہ، من رآنی فقد رأی الحق، جن نے منو ویکھ لیا انہیں خدا نو ویکھ لیا، جن نے مصطفیٰ کی زیارت کر لئی انہیں خدا دی زیارت کر لئی. اے نبی دو غلامو، حضور جس نے تشریف لیا ہے نا واپس گل مکائی. ابو جال نو پہ گیا وقت، ابو جال پجا پھرے گڑیاں وچ پجا پھرے. جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو ملاقات نہیں ہوئی، ابو بکر پاک دے حضور نے ملاقات نہیں ہوئی، اور ابو جال آ کہندا ابو بکر اوے اگر کوئی آکھے میں راتوں رات گیا کنڈی ہردی پانی چلدا بسرا گرم تے ہو کے آ گیا مان لینا؟ فرمایا نہیں. ہن بڑا خوش ہویا. اچھا یہ تے بندیاں دی زبان وچوں معاذ اللہ دی تکذیب کرانی. آندا ابو بکر کوئی اگر کوئی آکھے کہ میں راتوں رات ہو کے لامتاں ہو کے آ گیا تے گل مننے نوں فرمایا تینوں آکھے نہیں مننا، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں مننا چاہ سکتا. آندا ابو بکر میری گل سن، میرا خیال میں تینوں سمجھا نہیں سکیا. اگر کوئی آکھے اگر کوئی آکے فرما نہیں ایسا ہو سکتا، کہ بڑا سینہ چوڑا کر دیتا بڑا تیورو نبی آن دئی جنہوں تو نبی میں نہیں بیٹھا ہے وہ آن دئی کہ میں راتوں رات ہو گیا. فرما کبھی نہیں ہے بکواس بند کر. تو آندہ سے کوئی آکے، تو آندہ سے کوئی آکے میرا نبی کوئی تے نہیں نا. جے میرے نبی دی گل ہے تے میرا نبی جا بھی سکتا ہے، میرا نبی آ بھی سکتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مذہب مہذب اہل سنت و جماعت تے قائم و دائم فرمائے. اسی جیویے تے حضور دے بن کے، اسی مریے تے حضور دے بن کے. اللہ سب دا خاتمہ بالایمان فرمائے. یا زندہ صبح باقی وما علینا الا البلاغ.